آپ کل ہی آئے نا؟ کیا مطلب تم رات کو بھی یہیں تھے؟ ہم تو یہی رہ رہے ہیں۔ اس گھر پہ نہ تو میرا حق ہے اور نہ ہی بھائی کا۔ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو حنان، اس کے باپ نے اس کے نام کیا تھا کیونکہ یہ گھر مناہل کا ہے۔ ہاں نہیں چاہتا کیونکہ وہاں جو ماں کی محبت مجھے ملتی ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہاں جا کے تمہارا تو گھر واپس آنے کا دل ہی نہیں چاہتا؟ پلیز سے اس کی شادی کروا دیں، اس کی اس میں خوشی ہے۔ تمہارا تو ہو گیا دماغ خراب، وہ آپ سے کبھی نہیں مل سکی۔ کسی قیمت پہ میں اس کی شادی نہیں کروں گی۔ ہم تو بے گھر ہو جاتے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی شادی کر دیتی تاکہ وہ سب کچھ سمیٹتی اور چلی جاتی۔ جیسے ہی زین گھر پہنچے گا تو اسے پتا چلے گا کہ حنان بھی اسی کے گھر میں رہ رہا ہے۔ اس بات سے وہ اپنی ماں پر کافی زیادہ خفا بھی ہو جائے گا اور کہے گا کہ اسے گھر سے نکالو۔ تبھی حنان زارا سے کہے گا کہ تمہارا اس گھر پر تمہارے بھائی کے برابر کا حصہ ہے، ہم یہیں رہیں گے۔ تبھی وہ اسے صاف صاف لفظوں میں بتا دے گی کہ یہ گھر میرا یا میرے بھائی کا نہیں بلکہ یہ گھر تو مناہل کا ہے۔ جیسے ہی حنان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ گھر اصل میں زارا یا زین کے نام پر نہیں بلکہ مناہل کے نام پر ہے، اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے آ جائیں گے۔ جس بات کے لیے وہ زارا کے پیچھے بھاگ رہا تھا اصل میں تو وہ زارا کے پاس ہے ہی نہیں بلکہ مناہل کے پاس ہے، اس لیے اب وہ مناہل کی چاپلوسی کرنا شروع کر دے گا، لیکن وہ کسی صورت میں بھی اسے منہ نہیں لگانے والی۔ ادھر ہی دوسری طرف زین جیسے ہی اپنی ماں کو کہے گا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ولید کے ساتھ مناہل کی شادی کر دے، اس کی ماں اس کا دماغ ٹھکانے پر لگا دے گی اور اس سے یہی کہے گی کہ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا لیکن میرا دماغ بالکل درست کام کر رہا ہے۔ تم تو یہی چاہتے ہو کہ میں مناہل کو ولید کے ساتھ رخصت کر دوں تاکہ وہ یہ گھر بھی ہم سے چھین لے اور ہم بے در ہو جائیں۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، میں مناہل کی شادی کبھی بھی نہیں کروں گی۔ ادھر ہی دوسری طرف آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ ولید کے دل میں یہ خیال کافی زیادہ حد تک پیدا ہو چکا ہوگا کہ اس کی انگیجمنٹ اگر صبا کے بجائے مناہل کے ساتھ ہوئی ہوتی تو آج وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوتا۔